بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نہیں موسیٰ، اتنی آسانی سے نہیں معافی ملے گی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پہلی بار جب کال آئی تھی تو وہ بے ساختگی میں اٹینڈ کر گیا تھا، مگر دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرانے والا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر اسے کال پر ہی سب میسر آ جائیں گے تو کبھی نہیں لوٹے گا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ہنستا مسکراتا تازگی سے بھرپور موسیٰ یکدم چپ سا ہو گیا تھا۔ جانے ایسا کیا ہوا تھا، وہ بار بار پوچھنے پر بھی ٹالتا رہا، اور ایک دن اچانک ہی سب کے درمیان شادی کی خواہش ظاہر کر بیٹھا تھا۔ ہاں تو کرو شادی، ضرور کرو، میں نے تمہارے لیے پلوشی کا سوچا ہوا ہے، آغا جان خوشی سے بولے۔ اسے اور موسیٰ دونوں کو ہی جھٹکا لگا تھا۔ اس کے لیے وہ نظر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور موسیٰ کو اس لیے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، جبکہ باقی سب خوش ہوئے تھے، شاید پلوشہ بھی۔ نہیں آغا جان، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری یونی فیلو ہے، کچھ گھر کی لڑکی ہے، اچھے گھر کی لڑکی ہے۔ تو نکلے نا تم بھی باپ جیسے، تم لوگ اسی لیے ہی پڑھنے جاتے ہو، غیرت مر گئی ہے تم لوگوں میں، منہ اٹھا کر پسندیدگیاں بناتے پھرتے ہو۔ اپنے باپ سے کہو لے جائے رشتہ، تو ویسے بھی اعتراض نہیں ہوگا انہیں۔ آغا جان بھڑک کر بولتے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ثنا بیگم خفت سے سرخ چہرہ لیے ناراض نظر زوار پر ڈال کر اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ کچھ وقت پہلے کا خوشگوار ماحول موسیٰ کی فرمائش پہ سناٹے میں بدل گیا تھا۔ اسے خانزوار نے سمجھانا چاہا اور شاید وہ مان جاتا، مگر ثنا بیگم اس کے لیے ڈٹ گئی۔ آغا جان نے بس طنزیہ نظر خانزوار پر ڈالی تھی، گویا جتاتے ہوں ایک شہری ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی لانے کا نقصان دیکھ لو۔ ثنا بیگم میں خانی بیگم جیسا رکھ رکھاؤ اور دبدبا نہیں تھا، نہ ہی آغا جان کے فیصلوں پر سر جھکانا آتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ہر فیصلے کے لیے اسی طرح سب کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اور پھر موسیٰ کی شادی ہو گئی تھی۔ آمنہ پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر اسے اپنی مرضی سے لانے والے موسیٰ کا رویہ اس سے عجیب سا تھا۔ ایسا کیوں تھا، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ ثنا بیگم کی انا جیت گئی تھی۔ آغا جان کو غلط فیصلے کا نتیجہ جتانا تھا، خانزوار کو ناراضگی دکھانا مقصود تھی، اور باقی سب کا اس کی زندگی سے لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن خانزادہ کو پرواہ بھی تھی اور فکر بھی۔ موسیٰ محبت کرتے تھے نا، اپنی مرضی سے پورے گھر کے خلاف جا کر لائے ہوں اسے، پھر یہ سرد اور ذلت بھرا رویہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کے درشت لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر وہ تمسخر سے ہنستا۔ اسے حیران کر گیا۔ محبت؟ میں نے ایسا کب کہا تھا جگر؟ یہ بس شادی ہے، وہ بیوی ہے، اور محبت تو کہیں نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، وہ اذیت میں تھا اور آمنہ کو بھی اذیت میں رکھے ہوئے تھا۔ خانزادہ شاکڈ سا رہ گیا، اس کی بے حسی پر وہ الجھ گیا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ ماضی سے نکلا۔ شام کا سایہ پھیل چکا تھا، سامنے روشنیوں میں چمکتا خوبصورت مگر چھوٹا سا گھر تھا۔ گیٹ کھولا گیا، ایک جھٹکے سے گاڑی اندر جا کر رکی۔ گاڑی سے نکل کر اندر بڑھتے ہوئے اسے آمنہ کا مرا ہوا چہرہ یاد آیا تھا، جو بالکل ویسا تھا جو اس لڑکی کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، سرد، زرد اور خالی سا۔ یار ایسے اچانک کیوں؟ کیا تم نے اپنے فیانسی سے بات کی یا اس سے ملی ہو؟ وہ سالوں سے سویا ہوا انسان اچانک جاگ کر شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی ساری بات سن کر ریما اور منال منہ کھولے بیٹھی تھی۔ مرحا نے حیرت سے پوچھا، پتہ نہیں، میں نے کالز بھی کی، وہ اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ میری ڈگری کا بھی کہہ دیا، بعد میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آنی نے بات کی میرے ان لاز سے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکا بزد ہے، آج یا کل شاید وہ لوگ آئیں باقاعدہ تاریخ طے کرنے۔ اب کہا ہے آنی کو ایٹ لیسٹ پروا کی 10th کے ایگزامز کے بعد ڈیٹ رکھیں۔ میں تو گئی بھاڑ میں، وہ بیزاری سے بنا سانس لیے بولتی چلی گئی۔ آج کل اس کا مزاج ویسے بھی خراب رہنے لگا تھا، اچانک شادی اور اس پر منگیتر صاحب کا رویہ۔ اب تو پڑھنے سے بھی دل اٹھ رہا تھا۔ یار سیریسلی سیڈ فار یو، بٹ میں تو تم سے تفصیلی بات کرنے والی تھی کہ حدیث سے بات کیوں کی اور ملنے بھی چلی گئی۔ جانتی ہو نا میں اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہوں، اینڈ ہی از جسٹ مائن۔ منال نے بال جھٹک کر کہا تو پریہان نے ناک چڑھائی۔ ایکسپلین کر چکی ہوں منال کہ وہ سب میں مس انڈرسٹینڈنگ میں مجھ سے ہوا تھا، میں نے تمہارے پرفیکٹ کا نمبر نہیں لیا تھا۔ انفیکٹ میں خود شاک تھی اسے سامنے دیکھ کر وہ چڑچڑے لہجے میں بولی۔ منال کا بار بار وہ سب کہنا زہر لگ رہا تھا۔ نو
تبھی لڑائی نہیں ہوئی ہماری. تم نہیں جانتی وہ کون ہے, سو آئی ایم پوزیسو فار ہم. اپنی اینی وے, اب تو کوئی ٹینشن نہیں, تمہارا فیانسی جاگ ہی گیا سالوں بعد. منال لاپرواہی اور شرارت سے بولتی اسے مزید غصہ دلا گئی, لیکن وہ خاموش رہی. وہ سب جانتی تھی حدید کے معاملے میں منال ایسے ہی اجنبی بن جاتی تھی. کچھ وقت سے اکلوتا کرش چلا آ رہا تھا, اسی لیے تو وہ پاگل ہو جاتی تھی اس کے لیے. تو اب بھی صرف شادی کا سن کر تھمی تھی, جبکہ پریان کا دماغ اس رات انکل سے سنی باتوں پر جا رکا تھا. اسے گھبراہٹ ہوئی کہ شاید حدید کو انکل جانتے تھے, اور اگر اس نے وہ سب بتا دیا تو. پریان, ہم کب سے کچھ پوچھ رہے ہیں, ہوش میں آ جاؤ. برہا کی اونچی آواز سے پکارنے پر وہ خیال سے چونکی اور سوچے جھٹک کر متوجہ ہوئی. یار کچھ بتاؤ تو صحیح. اب دیکھا کیا فیانسی اپنا کیسا دکھتا ہے, پرسنالٹی کیسی ہے, نام کیا ہے؟ ریما کے متجسس پرشوق سوالات پر وہ بھی چونک سی گئی. اس نے تو اب بھی نہ آنی سے نام پوچھا تھا, نہ دیکھا تھا, نہ ہی ملی تھی. اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا. انکل کا حدید کی بات کرنا, اسے یکدم جیسے کوئی خیال آیا. حدید صاحب کو ہی جلدی ہے, ورنہ میں دیکھو یہ مجھے بھی برا لگ رہا ہے, لیکن میں مجبور ہوں. کیا کروں میں؟ پریان سے ضرور بات کر لیتا, مگر وہ کبھی نہیں مانے گی. اسے انکل کی بات یاد آئی جو یقیناً وہ آنی سے کر رہے ہوں گے. حدید کو کیا جلدی تھی شادی کی؟ وہ چونکی. اسے ایک بار پھر سے خیالوں میں گم دیکھ کر وہ تینوں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اٹھتی وہاں سے جا چکی تھی. پریان نے جلدی سے موبائل نکال کر حدید کا نمبر ڈھونڈا, مگر وہ ڈیلیٹ ہو چکا تھا. اس نے اپنے فیانسی کے نمبر پر میسج لکھ کر سینڈ کیا, کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اٹس ارجنٹ پلیز. میسج سینڈ ہو چکا تھا. وہ منتظر ہی رہی, مگر جواب نہیں آیا. اس نے لب بھینجے. عجیب رویہ تھا اس کا. شادی کی جلدی تھی, مگر بات کرنے پر اعتراض تھا. وہ زج ہو گئی تھی, الجھ کر رہ گئی تھی. ڈیٹ فائنل کر دی ہے, نیکسٹ منتھ کی لاسٹ میں. پروا کے ایگزام سے اور اس کے فری ہونے کے بعد میری شادی. پریان کے کیے دھماکے سے ریما کا منہ کھل گیا تھا. 3 دن بعد وہ یونی آ رہی تھی اور ساتھ یہ بھی بتا رہی تھی کہ اب نہیں آئے گی. اچانک شادی, اور ابھی سے کیوں لاس کر رہی ہو اسٹڈیز کا؟ سب کیسے ریکور کرو گی؟ آلریڈی 3 دن بعد آئی ہو اور اب کہہ رہی ہو آگے بھی نہیں آنا. ریما کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے, مگر اس کا پھولا ہوا منہ بتا رہا تھا کہ سب سچ ہے. آنی چاہتی ہیں, یہ سیمسٹر ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو فریز کروں شادی کی وجہ سے. وہ بیزاری سے ریما کو یونی نہ آنے کی وجہ بتا رہی تھی. واٹ یار, اٹس جسٹ اسٹارٹ, ابھی تو پورا منتھ رہتا ہے. شادی کے بعد 1.5 ویک آف لے لینا, شادی کے بعد سب ریکور کر لینا. سمسٹر کیوں فریز کروا رہی ہو؟ ریما تو اس کی بات پر چیخ اٹھی تھی. آنی سے کہہ کر دیکھنا کیوں کرنا ہے فریز. شی وانٹ می ٹو بی ٹپیکل ہاؤس وائف. ان کے خیال میں شادی کے بعد بھی کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے نیو فیملی اسٹائل اڈاپٹ کرنے میں. گھر میں جگہ بنانی ہے, ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنانی ہے, بلا بلا. وہ ناک چڑھا کر بتا رہی تھی. جب سے ڈیٹس فائنل ہوئی تھی ذہنی طور پر وہ کافی ڈسٹرب تھی, اور اوپر سے آنی روزانہ بٹھا کر ایسی باتیں سمجھا کر ڈرا رہی تھی. اب تو اسے یقین ہونے لگا تھا سسرال بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے. رہی صحیح کسر اس بات نے پوری کر دی تھی کہ وہ اپنے ہی فیوچر ہسبینڈ سے انجان تھی. ریما خاموش ہو گئی. تو ابھی سے یونی آنا کیوں چھوڑ دیا یار؟ کچھ توقف کے بعد وہ پھر اسی بات پر آن رکی تھی. اسے تو پریان کا یوں اچانک شادی کرنا اور اس پر اچانک سیمسٹر فریز, یونی سے آف, یہ سب ٹھٹکا رہا تھا. آنی اکیلی سب تیاریاں نہیں کر سکتی. پروا چھوٹی ہے اور اس کے ایگزامس بھی ہیں سر پر. میرے لیے کافی شاپنگ کرنی ہے, اور پروا کے لیے بھی. میں تو آج آئی تھی کہ تمہیں بتا دوں گی, اور ہیلپ بھی چاہیے شاپنگ کے لیے. روزانہ آنی مجھے لے کر سارا دن مارکیٹ چھانتی ہیں. پروا اکیلی گھر پر ہوتی ہے, کافی ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ, اور میں ٹائم بھی نہیں دے پا رہی اسے. برہا اور منال کہاں غائب ہیں؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی. ریما نے سر ہلایا. میں کروا دوں گی ہیلپ, ابھی سیمسٹر کا اسٹارٹ ہے اسی لیے دونوں ایک ساتھ چلی گئی ہیں ددیال ملنے.
ایریا بھی ایک ہے ان کا، کچھ دن تک آ کر ہمیں جوائن کر لیں گی، ڈونٹ وری سب ہو جائے گا۔ آئی ونڈر اتنی کیا جلدی تھی کہ اچانک ہی شادی؟ آئی تھنک کوئی اور بات ہے، تمہارے فیانسی نے یوں اچانک شادی میں ہی کیوں انٹرسٹ شو کیا جبکہ تم کبھی ملی بھی نہیں؟ میٹنگ ارینج کرنا یا کال ریما کی بات پر میٹنگ ارینج کرتا یا کال ریما کی بات پر وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ذہن تو اس کا بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ میٹنگ کا کہہ دینا، کال کرتا، بات کرتا، اور میرے ان لاس نے بھی کبھی شادی کی بات نہیں کی۔ انفیکٹ میرا تو ان سے ایک دو بار شادیوں پر بھی ملنا ہوا ہے۔ اب اچانک ہی ان لوگوں نے انکل کو فورس کیا کہ شادی کریں۔ آئی تھنک کوئی ایشو ہوگا، بٹ کیا بات نکلتی ہے کہ لڑکے کی ضد ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ پریہان نے کھل کر ریما کو اپنی پریشانی بتائی۔ یار تو تم لڑکے سے ہی بات کر لو، اپنے فیانسی کو سمجھاؤ۔ کیا ہڑبڑی مچا دی ہے اس نے کہ شادی کی تاریخ نکلی جا رہی ہے جو جلدی ہے اسے؟ کیا حج کی تاریخ نکلی جا رہی ہے جو جلدی ہے اسے؟ ریما کے مشورے پر اس کا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ پہلے آنی کہتی تھی تو میں نے بات نہیں کی، اب میں نے نام، نمبر، ورک پلیس وغیرہ کی انفو لینا چاہی تو آنی ٹال مٹول کر رہی ہیں۔ انہیں یہی شک ہے میں کوئی گڑبڑ کروں گی۔ نام سنا ہے، سب ہادی کہہ رہے ہیں، اب اس نام سے کہاں ڈھونڈوں اسے؟ میسیج کالز اگنور کر رہا ہے، پھنس گئی ہوں میں تو۔ وہ سر پر اپنا اسٹالر ٹھیک کرتی منہ بنا کر بول رہی تھی۔ ریما نے کندھے اچکائے، گویا اب کیا کر سکتے ہیں۔ یونی سے فری ہونے تک دونوں یہی بات ڈسکس کرتی رہی، اور پریہان کا اتنے دن بعد پھر سے دماغ حدید پر جا رکا، مگر وہ یہ ذکر ریما سے نہیں کر پا رہی تھی۔ بغیر کسی ثبوت کے وہ حدید کو اپنا فیانسی نہیں کہہ سکتی تھی، اور منال کو ذرا بھی اندازہ ہو جاتا تو وہ الگ سے عدالت لگا لیتی۔ ریما سے ہیلپ کی بار بار ریکویسٹ کر کے، اور پلس سے گھر پہنچی۔ آنی شاید مارکیٹ سے لوٹی تھی، کھانا گرم کر کے دیتے ہی روم میں ریسٹ کرنے چلی گئی۔ پوروا کچھ دیر پہلے اسکول سے آئی تھی، مگر پچھلے کچھ دن سے وہ آتے ہی اکیلی کھانا کھا کر روم میں بند ہو جاتی تھی۔ اس نے بیدلی سے کھانا کھایا اور جا کر ریسٹ کے لیے سوئی، اور آنکھ لگ گئی۔ کتنے دنوں کی بے چینی اور پریشانی سے سویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ عیسیٰ کے ساتھ آئس کریم پارلر آئی ہوئی تھی، آئس کریم کے پیالے سامنے پڑے تھے، وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ آئرہ نے چور نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جینز پر بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، گلے میں گلاسز لٹکائے تھا، نیلی آنکھوں میں گہری سوچ کے سائے تھے۔ اس روز اچانک کسی کال کے بعد اس کا یوں چلے جانا کئی روز آئرہ کو پریشان رکھے رہا تھا، مگر عیسیٰ کافی دن غائب رہا، اور پھر اچانک ایک دن یونی میں نظر آیا تو بظاہر نارمل ملا۔ مسکرا کر سب جاننے والوں کو ہائے ہیلو دیتا، گاگلز لگائے، بگاٹی کو ڈرفٹ دے کر شور مچاتا ہوا، شوخ اسٹائلش سا، جانے ایسا کیا چھپا رہا تھا جو اونچے اونچے کہہ لگاتا۔ وہ اپنے گرد اتنا شور کیے رکھتا کہ آئرہ کو اسے پکارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر آج کے دن وہ یونی آف ہوتے ہی اچانک اس کے سامنے آن رکا، آئس کریم کے آفر کی، اور جواب سنے بنا ساتھ لیا آئس کریم پارلر پہنچ گیا، اور تب سے اب تک وہ خاموش ہی بیٹھا تھا۔ آئس کریم پگھل رہی ہے آپ کی؟ اس کی بات پر وہ چونک کر سیدھا ہوا اور مسکرایا۔ ویسے آج یہ اچانک آئس کریم؟ آئرہ نے مسکرا کر اسے خیالوں کی دنیا سے نکالنا چاہا۔ عیسیٰ نے بے اختیار اس کے چہرے پر نظر جمائی، خوبصورت چہرے پر نرم مسکراہٹ اور سنہری آنکھوں کے ساتھ ایک اور جذبہ بھی تھا، محبت کا، پسندیدگی کا۔ وہ اس بار کھل کر مسکرائی۔ یہ سوری ہے، اس دن چھوڑ کر گیا تھا اچانک، خود پر غصہ کرنے کا حق تو نہیں دوں گا، لیکن وہ مخصوص مغرور انداز سے بولتا۔ اچانک ٹیبل پر بازو ٹکاتا ہاتھ جوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر غصہ آیا تھا تو سوری، میں ایسا ہی ہوں، تھوڑا بدتمیز اور تھوڑا بد لحاظ سا۔ میرا یہ انداز برا تو لگا ہوگا تمہیں؟ اس نے سوالیہ نظر آئرہ کی طرف دوڑائی تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی، پھر رکی اور رک کر خود کو کوسا۔ عیسیٰ کے معاملے میں اس کا ایٹیٹیوڈ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اگر برا لگا تھا تو اگر یہ بات مزید قابل برداشت نہیں ہے تو یہ ہماری لاسٹ میٹنگ ہے، اپولوجائز
ڈیو تھا سو ہو گیا، میں بدل ہی تو نہیں سکتا خود کو، اسی لیے اتنا سوشل ہو کر بھی میرے پاس جسٹ احمر اور حسن بچے ہیں، وہ عادی ہیں، ڈھیٹ ہیں، کر کئی مجھے تو میرے اپنے بھائی برداشت نہیں کر سکتے۔ آخری جملہ وہ مسکرا کر بولتا، تمسخر میں بولتا سر جھٹک گیا۔ آئرہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے کیا کہے، وہ جواب مانگ ہی کب رہا تھا، بنا رکے بولتا جا رہا تھا۔ وہ جس پر نخرہ جچتا تھا وہ کہہ رہا تھا، اس کا نخرہ ناقابل برداشت ہے۔ آئرہ کسی ضروری بات کی طرح اس کے شکوے جیسی لاپرواہ باتیں سن رہی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ہر انسان کا اپنا مزاج ہے۔ عیسیٰ کے خود کو رک کر دیکھنے پر وہ اسی نرمی سے بولتی اس انازادے کو متوجہ کر رہی تھی، سنو، یہ جیسے تم مجھے نرمی سے ڈیل کر رہی ہو اور کسی بات کا برا نہیں مان رہی نا، خواہ مخواہ پسند آ جاؤ گی۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولتا آئرہ کو حیران کر گیا۔ وہ سٹ پٹا کر نظر گھما گئی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے میں فیکنگ کر رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے عیسیٰ، جو فیل کیا وہی کہہ دیا۔ کچھ سنبھل کر اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو پگھل چکی آئس کریم کا کپ سائڈ پر کرتا وہ سر ہلا گیا۔ عیسیٰ خان کہو، اور اچھی بھی مت بنو، اچھی ہو تب بھی نائس شو نہیں کرو۔ آر یو ڈن؟ وہ سنجیدگی سے بولتا، آخر میں آئس کریم کا پوچھ کر جانے کا اشارہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آسانی سے نہ کھلنے والا انسان تھا، لڑکی ذات پر اعتبار نہیں تھا اسے۔ آئرہ کی نرمی اچھی لگ رہی تھی مگر ماضی کا ایک سبق کافی تھا سنبھل کے رہنے کے لیے۔ آئرہ خفت زدہ سی اٹھ کر اس کے پیچھے ہولی، آؤ ڈراپ کر دیتا ہوں نا۔ آئرہ کو گاڑی کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھتا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ نہیں تھینکس، جب آپ کسی کے نائس بیہیویئر پر الرجک ہیں تو اس بات کا حل ہوتا ہے ڈسٹینس رکھیں اور ریلیکس رہیں۔ وہ مسکرا کر بولی تھی مگر لہجہ بتا رہا تھا اسے عیسیٰ کا مرضی سے دوستانہ رویہ اور پل میں اجنبیت والا انداز برا لگا تھا۔ وہ اس بار کندھے اچکا کر بے نیازی نہیں جتا پایا۔ وہ کبھی کبھی اس کا علاج ہوتا ہے کلوز نہیں، وہ کبھی کبھی اس کا مزاج ہوتا ہے کلوز نہیں۔ اچھے لوگوں کی عادت ڈال لو۔ بائی دی وے، میرے ساتھ آئی ہو تو میرے ہی ساتھ جاؤ گی، گھر نہیں جانا تو یوں نہیں لے جاؤں گا، یہاں سے تم ایسے نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی دھوس جما کر بولتا گاڑی میں بیٹھا، پارکنگ سے گاڑی نکال کر روڈ پر لاتا، روک کر مرر منہ نیچے کر گیا۔ اندازہ ایسا تھا کہ وہ مزید بحث نہیں کر پائے گا اور خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ یونی یا گھر؟ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں اینڈ میں، اب اس ٹائم یونی میں جا کر کیا کروں گی؟ ڈرائیور بھی جا چکا ہوگا۔ اس نے بمشکل ناراضگی کو کنٹرول کر کے اسے ایڈریس بتایا۔ وہ بے نیازی سے باقی ساری بات اگنور کیے گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر آدھے گھنٹے تک اسے گھر تک لایا۔ تمہاری کافی ڈیو ہے، اگر پلانا چاہو تو پلا دینا، ورنہ گڈ بائی۔ اس کے نکلنے کے بعد وہ اپنی وہی بات دہراتا اسے جتا کر بولا، اور جواب سنے بنا گاڑی ہوا کی سپیڈ سے آگے بڑھا گیا۔ آئرہ روڈ پر آگے موڑ کاٹتی اس گاڑی کو تکتی اس کی الجھی شخصیت کا سوچ کر رہ گئی۔ وہ جو قریب ہونے سے روکتا بھی تھا اور پھر بلاتا بھی تھا۔ وہ آندھی طوفان بنا حویلی میں داخل ہوتا، مردان خانے میں پہنچا۔ سامنے خان یوسف کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے پھر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوئی ہے۔ جلدی سے الوداعی کلمات کہتے سب کو رخصت کیا، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کب ضبط کھو کر سب کے درمیان چیخ اٹھے۔ آپ نے ان کو صاف انکار نہیں کیا تھا آغا جان؟ آخری فرد وہاں سے نکلا ہی تھا کہ وہ دبا دبا سا چیخا۔ کیا ہوا ہے خان؟ آرام سے بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ داد بخش، پانی پلاؤ خانزادہ کو۔ خان یوسف نے نرمی سے اسے کہتے ہوئے ملازم کو آواز لگائی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا ابھی حویلی پہنچا ہے اور وہ سیدھا یہیں آ گیا۔ وہ واحد تھا جو کبھی کبھی خان یوسف کو بھی گھبرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ کیا آپ نے میرے کہنے کے باوجود انکار نہیں کیا اس رشتے سے؟ ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر وہ ضبط سے بولا، آنکھوں میں
تیش کی سرخی نے خان یوسف کو ٹھٹکا دیا۔ داد بخش پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے کر گیا۔ نہیں چاہیے پانی، شکل گم کرو، وہ دھاڑا۔ داد بخش کے ہاتھ کپ کپا گئے، پھرتی سے پیچھے ہوا۔ کیا ہو گیا ہے خان، اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہو؟ خان یوسف اس کا سوال ٹال رہے تھے، پریشانی سے اسے دیکھا جو کچھ زیادہ بگڑتا جا رہا تھا۔ آقا جان جواب دے مجھے، غصے کو چھوڑیں۔ ڈیم اٹ، میرے آفس میں آ کر وہ لڑکی مجھے وقت دے رہی ہے کہ میں اسٹریس نہ لوں اور شادی کے لیے جتنا چاہے ٹائم لے لوں۔ ہاؤ دا ہیل از شی؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے اس تھرڈ کلاس ٹپیکل خاندانی لڑکی سے پتہ چلا ہماری منگنی ابھی نہیں ٹوٹی اور نہ ہی ٹوٹے گی۔ یہی ویلیو ہے میری۔ وہ غصے سے چیختا پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے تو کبھی خان یوسف کا حکم نہیں مانا تھا، پھر ایک ناپسندیدہ لڑکی کا آ کر یہ سب کہنا آگ لگا گیا تھا۔ اس کے چیخنے چنگاڑنے کی آواز زنان خانے تک پہنچی، سب کو پریشان کر گئی۔ خان عازر جو طبیعت خراب کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، پریشانی سے اٹھ کر وہاں پہنچے۔ تم نے کہہ دیا وہاں شادی نہیں کرنی، بات ختم۔ اتنے لوگوں میں زبان دی تھی، اب اچانک ہی رشتہ نہیں توڑ سکتا میری جان، میں سنبھال لوں گا۔ اپنے آقا جان کو وقت تو دو، میں خان زوار کو کہہ دوں گا آئندہ اسے تمہارے آفس میں نہ جانے دے۔ وہ نرمی سے بولتے اسے پرسکون کرنے لگے۔ داد بخش اب بھی پانی کا گلاس پکڑے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ خان یوسف نے اس سے پانی کا گلاس پکڑ کر اس کے سامنے کیا، جو سختی سے لب بھینچے بیٹھا تھا۔ خان عازر ایک طرف صوفے پر ٹک گئے۔ خانزادہ نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ پانی کا گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں پی کر خالی کر دیا۔ زور آور آواز سے ٹیبل پر رکھا اور گہرا سانس بھرا۔ وہ میرے سامنے نہ آئے دوبارہ، میں بتا نہیں سکتا، مگر میرے پاس وجہ ہے اس رشتے سے انکار کی۔ وہ غصہ دبا کر بولا۔ خان یوسف نے سر ہلایا اور فکر مندی سے اسے دیکھا۔ رشتہ توڑنا ہی تو مشکل تھا، انہیں لگا وہ کچھ وقت تک قبول کر لے گا، مگر اس کا مزاج بگڑ رہا تھا۔ اب داد بخش خالی گلاس پھر سے بھر لایا تھا۔ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بس پانی پلاتے رہو گے کیا؟ اس نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے جھڑک دیا۔ اس بار وہ گلاس اٹھا کر واقعی شکل گم کر گیا۔ سمجھا دوں گا، تم جانتے ہو مجھے یہ جلدی کیوں ہے۔ داور کی بیوی علاج کے بعد بھی بچوں سے محروم ہے، یاور کی بیوی کا جانے ڈاکٹر کیا کیا مسئلہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ابھی بچے اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک وہ گستاخ جس نے ہر درمی سے انجان لڑکی سے شادی بھی رچائی اور سنبھالی نہیں گئی، لڑکی بچے سمیت مر گئی اور وہ خود حویلی چھوڑ کر جانے کہاں جا چھپا ہے۔ خان یوسف آہستگی سے بولتے اپنی مجبوری بیان کرنے لگے۔ موسیٰ کے ذکر پر تلخی سے سر جھٹکا۔ خانزادہ نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ میں اپنا وارث دیکھے بنا مر جاؤں کیا؟ بس یہی شوق کھائے جا رہا ہے، یہی مجبوری ہے مجھ بوڑھے کی جو تمہیں مناتا پھر رہا ہوں۔ وہ گھما پھرا کر پسندیدہ ٹاپک پر آ ہی گئے تھے۔ آپ اور آپ کے شوق، اللہ دے گا ان دونوں کو بھی انشاءاللہ۔ رہی بات میری، تو میں نے شادی سے انکار نہیں کیا جو آپ یوں پریشان ہو گئے ہیں۔ وہ بیزاری سے بولتا جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خان یوسف کے اندر جیسے نئی امید جاگی تھی۔ پھر دریا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ درخشا کا اپنی خالہ کے ہاں ہو چکا ہے رشتہ، دریا کا بھی ننہال سے ہی رشتہ آیا۔ مجھے تو بالکل نہیں پسند وہ خاندان۔ ایک لڑکی دے دی بہت ہے دریا کو تمہارے لیے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولے تھے کہ وہ ٹوک گیا۔ آقا جان اتنی پھرتی کی ضرورت نہیں، میرے لیے کیا دنیا کی ساری لڑکیاں حرام ہیں جو یہیں ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ دریا کا جو رشتہ آیا ہے وہیں کریں، بہتر جگہ ہے۔ ناک چڑھا کر بولتا۔ وہ جانتا تھا لڑکا دریا کا ماموزاد اور کلاس فیلو ہے، دونوں ساتھ میڈیکل پڑھ رہے تھے، یقیناً دریا بھی اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہوگی، تبھی رشتہ آیا تھا۔ مگر خان یوسف کا دماغ گھوم جاتا تو چاہے کچھ ہو جائے وہ خانزادہ سے ہی شادی کر دیتے۔ کر دوں گا، سب کا ہی کر دیتا ہوں، تم آزاد رہو، تم نے ہمیں ایسے ہی ٹالتے رہنا ہے میرا وارث۔ خان یوسف پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ وہ ناک چڑھا کر وہاں سے چلا گیا۔ خان عازر کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ نوٹس کر رہے تھے اس کا رویہ ان سے بدل رہا تھا، جانے کس بات پر ناراض تھا۔
اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر وہ خان یوسف کی بات سننے لگے، جن کے 2 گھنٹے خانزادہ کا بیٹا اور وارث کی حسرت میں بات کرتے گزر جانے والی تھی۔ اس کی آنکھ پوروا کے جگانے پر کھلی تھی۔ باہر مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ پوروا اسے اٹھا کر منہ پھلاتی واپس کمرے سے نکل گئی۔ اسے اس کی بچکانہ حرکت پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ کندھوں تک آتے بالوں میں انگلیاں چلا کر وہ اٹھی، چینج کر کے شاور لیا اور نماز پڑھ کر کچن میں جھانکا۔ آنی کھانا بنا رہی تھی، جبکہ پوروا وہیں ٹیبل پر بیٹھ کر سیب کھاتی پیر جھلا رہی تھی۔ بالوں کی ڈھیلی پونی باندھی ہوئی تھی، ٹراؤزر شرٹ پہنے اپنی عمر سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ آنی کی بہت ساری ہدایت کے بعد ایک ہلکا سا اسٹرالر اب گلے میں لٹکا لیتی تھی۔ آنی، میں نے ریم سے بات کی ہے، کل وہ آئے گی تو آپ نے جو گروسری کا سامان لینا ہے اس کے ساتھ لے لینا۔ فرنیچر کا ڈیزائن میں آن لائن دیکھ لوں گی، اب بس اپنے ٹوئیٹی کو وقت دیا کروں گی، اس نے آنی سے کہہ کر خود سے دور دھکیلتی پوروا کو زبردستی گال چوم کر اس کے ارد گرد بازو پھیلا کر گھیرا تنگ کیا۔ اچھی بات ہے، میں دیکھ لوں گی، بس ڈریسز لینے کے لیے لاسٹ ڈیز میں ایک ساتھ چلیں گے۔ آنی نے پیار سے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ پوروا رخ موڑ کر سیب کتر رہی تھی، چہرے پر ناراضگی کے ساتھ آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ میرے ٹوئیٹی نے ہر وقت ایپل کھا کھا کر گال بھی ویسے کر لیے ہیں، پریہان نے شرارت سے ہنس کر کہا اور اس کے گال کھینچے۔ مجھے تنگ نہیں کریں، آپ تو خوش ہیں نا، شادی ہو رہی ہے، کسی کو میری پرواہ نہیں، میں پری صاحب کے پاس نہیں جاؤں گی۔